حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس ہے اور ان کا نام بلیہ ہے اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ خضر ان کا لقب ہے اور اس لفظ کو 3 طرح پڑھ سکتے ہیں: خاضر، خاضر، خضر۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کو خضر کیوں کہتے ہیں؟ تو خضر کا معنی سرسبز چیز کے آتے ہیں، تو چونکہ حضرت خضر علیہ السلام بھی جہاں بیٹھتے وہاں آپ کی برکت سے سرسبز گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہتے ہیں۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر اور جنگلوں میں علمبردار بھی رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست حق پر اسلام قبول کر کے کئی مدت تک ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہے۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں؟ اس بارے میں کچھ علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، بلکہ ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے، حالانکہ آپ علیہ السلام کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی 100 سال پہلے کا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، ان کے درمیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فرق ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے۔ سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا، یہ خدمت حضرت خضر علیہ السلام کے سپرد ہے۔ اسی طرح ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے ہیں، اس لیے آپ صحابی بھی ہیں۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ان کی ملاقات ثابت ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو نصیحت بھی فرمائی تھی کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، اس بات سے بچنا کہ تو ظاہر میں تو خدا کا دوست ہو اور باطن میں اس کا دشمن ہو، کیونکہ جس کا ظاہر اور باطن برابر نہ ہو تو وہ منافق ہوتا ہے، اور منافقوں کا مقام اللہ تعالی کے نزدیک سب سے گھٹیا ہے۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ روئے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آب حیات کی حقیقت۔ آب حیات کے متعلق بہت اختلاف ہے۔ بعض لوگ اس کو ایک افسانے کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے، کیونکہ آب حیات کا تذکرہ نہ تو قرآن میں ہے نہ ہی کسی صحیح حدیث میں ہے، لیکن بعض حضرات نے آب حیات کا ذکر کیا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا، آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، تو حضرت خضر علیہ السلام آب حیات کے چشمہ پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، لیکن حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، اس لیے وہ محروم ہو گئے۔ اس سفر میں آپ مغرب کی جانب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسے نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی کوئی غذا کا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں،
تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف با ایمان ہوئے اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ بہرحال حضرت خضر جمہور علماء اور صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا۔